میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، پہلے سمجھنا چاہیے کہ دعوت کسے کہتے ہیں۔ دعوت یہ دو بنیادی کام ہیں، بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ دعوت یہ دو بنیادی کام ہیں، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ اگر امت اجتماعی طور پر یہ دو کام چھوڑ دے گی، یہ بات نہیں ہے کہ اگر ایک جماعت اس کام کو کر لے تو باقی امت پر سے یہ ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے، بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین پر استقامت کے لیے خود اپنی ذات سے بھلائی کا حکم کرے، اس لیے کہ دعوت سب سے پہلے داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ بھلائی کا حکم کرو اپنے اندر معروفات کی رغبت پیدا کرنے کے لیے، اور منکرات سے روکو دوسروں کو اپنے اندر منکرات کی نفرت پیدا کرنے کے لیے۔ یہ دونوں کام ہر شخص کی اپنی ذات کے لیے ہیں۔ جس طرح ایک آدمی تجارت کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، ہر تاجر کو ذاتی نفع مقصود ہے، ہر زمیندار کو زمینداری سے ذاتی نفع مقصود ہے، ہر ملازم کو اپنی ذات سے، اپنی محنت سے ذاتی نفع مقصود ہے۔ اس لیے امر بالمعروف سے خود اپنے اندر معروفات کی رغبت پیدا کرنا ہے، اور منکر سے روکنے سے اپنے اندر منکرات کی نفرت پیدا کرنا ہے۔ اس لیے کام اپنی ذات کے لیے ہونے کے اعتبار سے ہر فرد امت کی اپنی ذاتی ضرورت ہے، ہر فرد کی اپنی ذاتی ضرورت ہے۔ دعوت ہر فرد کی اپنی ذاتی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک جماعت اس کام کو کر لے تو باقی لوگوں کی طرف سے یہ ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ غور فرمائیں حدیث پر کہ ساری کی ساری امت ایک کشتی کی سوار ہے، اگر اس کشتی میں تمام عباد، زہاد، نیک لوگ، اللہ تعالی کی عبادت کرنے والے اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہ ہونے والے، ایسے نیک لوگوں سے کشتی بھری ہوئی ہو، اور ایک آدمی صرف اس کشتی میں سوراخ کرے، اور یہ سارے عبادت کرنے والے، یہ سب ذکر و تلاوت کرنے والے، یہ سب اللہ کی یاد سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہونے والے، یہ اس سوراخ کرنے والے کو نہ روکیں، تو ان سب کے ڈوبنے کے لیے کافی ہے۔ یہ نہ کہا جائے گا کہ بدکار ڈوب جائیں گے، نیکوکار بچ جائیں گے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سب کے سب ڈوبیں گے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر عبادت کرنے والے 10 آدمی ہوں اور کشتی میں سوراخ کرنے والے 100 آدمی ہوں، تو کیا آیا 10 آدمی ان 100 آدمیوں کو سوراخ کرنے سے روکنے کے لیے کافی ہو جائیں گے؟ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا فکر کرے کہ ہم سب اجتماعی طور پر مل کر اس سوراخ کرنے والے کو اجتماعی طور پر مل کر روکیں۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا مجموعہ بھلائی کا حکم کرنے والا ہو، اتنا بڑا مجموعہ منکر سے روکنے والا ہو، جو اس سوراخ کرنے والوں کو روکنے کے لیے کافی ہو جائے، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں کہ آیا اتنا مجموعہ ہے، صحابہ کرام 100% دعوت پر مجتمع تھے، ایک صحابی بھی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور دعوت اللہ سے ایک صحابی بھی مستثنی نہیں تھے، 100% امت دعوت پر مجتمع تھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ امت کی نجات دعوت کے بغیر نہیں ہے، امت کی نجات دعوت کے بغیر نہیں ہے۔ یہ تو قرآن حدیث اس سے بھرے ہوئے ہیں۔ امت کی نجات دعوت کے بغیر نہیں ہے، یہ تو خدا کی قسم اتنی سچی بات ہے کہ دعوت کے بغیر نجات ہوگی ہی نہیں، دعوت کے بغیر نجات ہوگی ہی نہیں۔
اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، کہ جب برائی سے روکنے والوں نے برائی کرنے والوں کو برائی سے روکا، جب برائی کرنے والوں کو برائی سے دعوت دینے والوں نے روکا تو انہوں نے بات نہ سنی، تو اللہ رب العزت نے جب ان کو ہلاک کیا نہ ماننے والوں کو، تو نجات اللہ تعالی نے ان کو دی جو دوسروں کو برائی سے روکا کرتے تھے۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر اللہ تعالی نہ ماننے والوں پر عذاب لائے، اللہ نہ ماننے والوں پر عذاب لائے تو نجات صرف ان کو ہوگی جو دوسروں کو منکر سے روکا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہی منکر کیے بغیر اتمام حجت نہ ہوگا، اور اتمام حجت کے بغیر نجات نہ ہوگی، اتمام حجت کے بغیر نجات نہ ہوگی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ امر معروف اور نہی منکر یہی دعوت ہے۔ امر معروف، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، امر معروف اور نہی منکر یہی دعوت ہے، سنو غور سے، امر معروف اور نہی منکر یہی دعوت ہے۔ لوگ اس دعوت تبلیغ کے طریقہ کار کو دیکھ کر یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیا کام شروع ہوا ہے اور یہ بے اعتبار امت کے نہیں ہے۔ حالانکہ اگر دعوت کے طریقے محنت اور اس کے مفہوم پر غور کیا جائے تو خلاصہ نکلے گا کہ بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہی دعوت ہے، اور یہی اس امت کے افضل امت ہونے کی شرط ہے، یہی اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے شرط ہے کہ یہ فرمایا کنتم خیر امت، کہ تم خیر امت افضل امت جب ہو سکتے ہو جب تم بھلائی کا حکم کیا کرو اور برائی سے روکا کرو۔ سوال اس بات کا ہے کہ کب منکر سے کیسے روکا جائے اور بھلائی کا حکم کیسے کیا جائے، بھلائی کا حکم کیسے کیا جائے اور منکر سے کیسے روکا جائے۔ اگر منکر سے روکنے میں خلفائے راشدین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گیا، اگر منکر سے روکنے میں خلفائے راشدین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گیا تو اس طریقے کے بدل جانے کی وجہ سے فساد ہوگا، اصلاح نہ ہوگی، فساد ہوگا اصلاح نہ ہوگی۔ اس لیے کہ منکر سے روکنے کے طریقے اور شرائط اور آداب ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر اپنی طبیعت سے مغلوب ہو کر منکر سے روکتا ہے تو فساد کا ذریعہ بنے گا، اگر اپنی طبیعت سے مغلوب ہو کر منکر سے روکتا ہے تو فساد کا ذریعہ بنے گا۔ خوب غور سے بات سننی پڑے گی۔ اگر منکر سے روکنے میں سنت کا طریقہ اختیار نہیں کرتا تو اس کا منکر سے روکنا منکر کرنے والوں میں اصرار اور ضد پیدا کرے گا، جس سے اس کی کوشش بجائے ماحول کو درست کرنے کے اور ماحول کے اندر بگاڑ پیدا کرے گی۔ اس لیے فرمایا کہ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ تو امت کی نجات کے دو بنیادی سبب ہیں، بشرط یہ کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کے مطابق کرے۔ میں جو بار بار آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح نماز ایک متعین طریقہ عمل ہے، نماز کا ایک متعین طریقہ عمل ہے، اگر نماز سنت کے طریقے سے ذرا بھی ہٹ گئی، اگر نماز سنت کے طریقے سے ذرا بھی ہٹ گئی تو نماز کے فوائد اور نماز کی تاثیر ظاہر نہیں ہوگی، نماز کے فوائد، اس کی تاثیر ظاہر نہیں ہوگی۔ اگر نماز سنت کے طریقے سے ذرا بھی ہٹ گئی تو اس کے نماز کی تاثیر اور اس کے فائدے ظاہر نہیں ہوں گے، نہ منکرات سے بچنے میں ظاہر ہوں گے، نہ معروفات کو کرنے کے اعتبار سے ظاہر ہوں گے،
نہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعتبار سے ظاہر ہوں گے اور نہ اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کو حل کرانے کے اعتبار سے ظاہر ہوں گے. کسی بھی اعتبار سے نماز کے اثرات ظاہر نہ ہوں گے، کیونکہ نماز سنت کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے. جس طرح عبادات سنت طریقے سے ہٹ جانے کی وجہ سے ان کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح دعوت کے سنت طریقے سے ہٹ جانے پر اس کے فوائد، اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. جس طرح نماز کے بگڑنا دین کے تمام شعبوں کو بگاڑ دیتا ہے، اس طرح دعوت کے اسلوب اور اس کے طریقے کا بگڑ جانا دین کے تمام شعبوں میں فساد اور بگاڑ پیدا کرتا ہے. دین کے تمام شعبوں میں فساد اور بگاڑ پیدا کرے گا اگر منکر سے روکنے والے اور معروفات کی دعوت دینے والے ان دونوں کاموں میں نبوت کے طریقے اور خلفاء راشدین کے طریقے سے ہٹ کر امر معروف کریں گے یا منکر سے روکیں گے. خوب غور سے بات سنو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دی کہ اگر تم کسی کو کوئی منکر کرتے ہوئے دیکھو تو تم اسے اس منکر سے کیسے روکو گے؟ اس کو اس منکر سے کیسے روکو گے اور اس کے دل میں اس منکر کی نفرت پیدا کیسے کرو گے؟ میں نے غور کیا کہ اس زمانے میں لوگ کسی کو منکر سے روکنے کے لیے اپنا غصہ اتارنا چاہتے ہیں، اس منکر کرنے والے کو منکر سے بچانا نہیں چاہتے. براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس کو مار رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے اور اس پر لعنت کر رہے تھے. فرمایا دیکھ کے فرمایا کہ تم اسے کیوں مار رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اس نے گناہ کیا ہے. حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائی کو کسی گڑھے میں پڑا ہوا دیکھتے تو کیا اس گڑھے سے نہ نکالتے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ابو درداء، اگر ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی گڑھے میں پڑا ہوا دیکھتے تو ضرور نکالتے، اس کو گڑھے سے ضرور نکالتے. تو یہ فرمایا کہ تمہارے بھائی سے کسی گناہ کا ہو جانا بالکل ایسا ہے جیسے وہ کسی گڑھے میں گر گیا ہے، اس کو اس گڑھے سے نکالنا ہے، گڑھے سے نکالنا ہے. یہ نہیں کہ وہ گڑھے سے نکلنا چاہتا ہو اور آپ اس کو گڑھے کے اندر ڈالنا چاہتے ہوں. جو لوگ اپنے دل میں ذرہ برابر بھی کسی کی اصلاح کے ارادے میں انتقام کا جذبہ رکھیں گے وہ اس منکر کرنے والے سے زیادہ برے ہوں گے اللہ کی نظر میں. وہ اللہ کی نظر میں منکر کرنے والے سے زیادہ برے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی تو اپنے بندوں پر شفیق ہیں. اللہ اپنے بندوں پر شفیق ہیں. وہ تو یوں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قوم گناہ ہی نہ کرے پھر اللہ تعالی سے گناہ نہ کرنے کی وجہ سے استغفار نہ کرے تو اللہ تعالی ایسی قوم لائیں جو گناہ کرے، پھر گناہ کر کے اللہ سے مغفرت طلب کرے، پھر اللہ ان کو معاف کرے. وہ اپنی صفت غفاری کو ظاہر کرنے کے لیے گناہ کرنے والی قوم پیدا کریں گے. وہ اپنی صفت غفاری کو ظاہر کرنے کے لیے گناہ کرنے والی قوم پیدا کریں گے. ان کو ہٹائیں گے جو گناہ نہ کرتے ہوں پھر استغفار نہ کرتے ہوں. ان کو لائیں گے جو گناہ کریں پھر استغفار کریں، پھر اللہ ان کے گناہوں کو معاف کریں. میں ضروری بات عرض کر رہا کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو امت کی نجات کی دو بنیادی شرطیں ہیں، امت کی نجات کی دو بنیادی شرطیں ہیں. ان دونوں شرطوں کو آیا اپنی طبیعت، اپنے مزاج اور اپنے نفس کے تقاضے کے اعتبار سے پورا کر رہا ہے یا اس حکم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کے طریقے سے
اس حکم کو پورا کر رہا ہے؟ یہ غور کرنا پڑے گا۔ اگر دل میں ذرے کے برابر بھی منکر کرنے والے کی تحقیر ہے تو اللہ تعالی ایسے لوگوں سے منکرات سے روکنے کا کام ہرگز نہیں لیں گے، چاہے وہ کسی درجے کے لوگ ہوتے ہوں۔ اللہ ایسے لوگوں سے منکر کے ختم ہونے کا اور منکر سے روکنے کا کام نہیں لیں گے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالی منکرات کے ختم ہونے کا کام نہیں لیں گے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمانوں کے عیوب تلاش کرے گا ان کی پکڑ کے لیے یا ان پر غلبہ پانے کے لیے، اللہ تعالی حدیث میں فرمایا کہ ایسے لوگ امت میں فساد پیدا کریں گے، ایسے لوگوں سے اصلاح نہیں ہوگی۔ یہ صحیح روایت میں فرمایا انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتهم، انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتهم، کہ اگر تو نے مسلمانوں کے عیوب کو تلاش کیا اور ان کے عیب سے نظر نہ پھیری تو ان کے درمیان فساد پیدا کرے گا۔ میں نے غور کیا، جتنا بھی مسلمان جماعتوں کے درمیان فساد ہے یہ ایک دوسرے کی اصلاح میں نبوت کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کی اصلاح میں بالکل پکی بات ہے، یہ ایک دوسرے کی اصلاح میں نبوت کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان فساد اس لیے ہے کہ یہ امت کی اصلاح میں نبوت کے اسلوب و طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں اسلوب نبوت کیا ہے اصلاح کا؟ ایک صاحب نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ یہ اتنا سخت سوال تھا، صحابی جانتے ہوئے کہ زنا کرنا حرام ہے، پھر آپ سے آ کر اجازت لینا کتنی بڑی گستاخی، بے ادبی اور کتنی بڑی جرأت ہے کہ جانتے ہوئے کہ زنا کرنا حرام ہے اور آ کر عرض کر رہے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال پر ان پر کوئی حکم نہیں لگایا، ان پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، ان کو اپنی مسجد یا اپنے ماحول سے نکال نہیں دیا، یا ان کے اس سوال کرنے پر آپ نے ان پر کوئی حکم نہیں لگایا کہ یہ آدمی فاسق ہے یا یہ آدمی فاجر ہے یا یہ شخص برا آدمی ہے، یا لوگوں میں اس کا اعلان کیا ہو کہ بھئی دیکھو فلاں آدمی اتنا برا ہے کہ وہ ہمارے پاس آیا تھا زنا کی اجازت لینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا اور بٹھا کر یہ فرمایا کہ تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، اور یقینی بات ہے جس سے بھی تم زنا کرو گے وہ عورت کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی۔ کہ ہاں یا رسول اللہ بات تو ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ بتلاؤ اگر کوئی شخص تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہاری بیوی کے ساتھ یا تمہاری کسی رشتہ دار کے ساتھ یہ حرکت کرے تو کیا تم برداشت کر لو گے؟ نہیں، ہرگز برداشت نہیں کروں گا، ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے اس طرح سمجھایا کہ میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی، میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی۔ منکر سے روکنا تو ایک بنیادی امر ہے، لیکن اس کے آداب، اس کی شرائط لوگ نہیں جانتے، لوگ اس کو نہیں جانتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دوسروں کی آنکھ کا اس کو بال اور تنکا نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا، کہ اپنی آنکھ کے اندر تو پورا کھجور کا تنا لیے ہوئے ہے، وہ محسوس نہیں ہو رہا۔ دوسرے کی آنکھ کے اندر اگر اس کی پلک کا بال ٹوٹ کر آنکھ میں چلا گیا تو دوسرے کی آنکھ کا بال اس کو نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ جب مزاج یہ بن جائے کہ دوسروں کی خرابیاں دیکھو اور ان کی اصلاح کرو تو سمجھتے تھے اس کام سے وہ لوگ محروم ہوں گے جو دوسروں کی اصلاح کا ارادہ کر لیں گے۔ یہ حدیث میں آتا ہے دوسروں کی اصلاح کرنے والے کا
غم کبھی ہلکا نہ ہوگا اور اس کی رنجش کبھی دور نہ ہوگی، اس کی الجھن کبھی ختم نہ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ دوسرے کی اصلاح کا ارادہ کر لے گا، اس کی رنجش اور اس کا غم کبھی ختم نہ ہوگا اور اس کی الجھن کبھی دور نہ ہوگی۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ آخر یہ دو امر بنیادی جس کے بغیر امت کو نجات نہیں ہے، یہ تو قرآن نے کھول کے کہہ دیا، جس کے بغیر امت کو نجات نہیں۔ آیا اس امر معروف اور نہی منکر کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ کی مسجد میں ایک دیہاتی نے پیشاب کیا، ایک دیہاتی نے آپ کی مسجد میں پیشاب کیا، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، آپ نے فرمایا کہ اس کو پیشاب پورا کرنے دو۔ مسجد میں پیشاب شروع ہی کیا تھا اس نے، اگر روک دیتے مسجد زیادہ ناپاک نہ ہوتی۔ فرمایا نہیں، یہ وقت منکر سے روکنے کا نہیں ہے، یہ وقت منکر سے روکنے کا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اس کو منکر سے روکنا اس کو مشقت میں ڈالنا ہے۔ اگر تم اس کی اصلاح چاہتے ہو تو معاملہ شفقت کا کرو، معاملہ شفقت کا کرو۔ اگر تم اس کو منکر سے روکنا چاہتے ہو اور اس کو دین کی تعلیم دینا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ معاملہ شفقت کا کرو۔ اسی لیے آپ نے فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں تمہیں تعلیم دینے میں، باپ کی طرح ہوں۔ باپ کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی طرح شفقت کے ساتھ میں تمہیں تعلیم دینے والا ہوں۔ جب دوڑے صحابہ انہیں روکنے کے لیے، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کو پیشاب پورا کرنے دو۔ اس وقت منکر سے روکنا اس کو مشقت میں ڈالنا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو اس کی اصلاح کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے پہلے اس کے ساتھ معاملہ شفقت کا کرنا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کو روک دیا اور اس کو پیشاب کرنے دیا۔ اگر یہ پیشاب روکے گا تو اس کے پیشاب میں بند پڑے گا، تکلیف ہوگی۔ ایک مسلمان کو تکلیف دینا اگرچہ وہ خلاف شریعت عمل کر رہا ہے، ایک مسلمان کو تکلیف دینا اگرچہ وہ خلاف شریعت عمل کر رہا ہے، یہ اس کے گناہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اس کے گناہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے سامنے حدود کا قائم کرنا بھی برداشت نہ کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے صحابہ سے کہ اگر کوئی شخص حد کو پہنچ جاوے، ہمارے پاس لانے سے پہلے ہی معافی تلافی کر کے معاملے کو ختم کر دیا کرو، معاملے کو ختم کر دیا کرو۔ ہمارے پاس معاملہ آ جائے گا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرنا پڑے گا، تم ہمارے پاس معاملہ لاتے ہی کیوں ہو؟ پہلے ہی نمٹا کر ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ کسی کے منکر کو ہلکا کر کے اور اس کو معافی کی طرف لانا، یہ ہے امت کو دین سکھانے کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام تو یہ کیا، پہلا کام تو آپ نے یہ کیا کہ صحابہ کو آپ نے منع کر دیا اس کو روکنے سے، جو پیشاب پورا کر چکا تو آپ نے اس کی غلطی کو صحابہ کے درمیان چھوٹا بنایا۔ یہ نہیں کہ آپ اس وقت ایک مسلمان کی ذلت اور مسجد کی عزت بیان کرتے، آپ نے تو فرمایا کہ ایک مسلمان کیسا بھی ہو اس کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے۔ فرماتے تھے جس طرح بیت اللہ کو عظمت کی نظر سے دیکھتے ہو، ایک مسلمان کو بیت اللہ سے بھی زیادہ عظمت کی نگاہ سے دیکھا کرو، ایک مسلمان کو بیت اللہ سے بھی زیادہ عظمت کی نظر سے دیکھا کرو۔ جتنی تعظیم بیت اللہ کی کرتے ہو اس سے زیادہ تعظیم ایک مسلمان کی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے کہیں اونچا ہے۔ آپ نے تو بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا حدیث میں، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تیرا احترام واجب ہے، پھر بھی میں تجھ سے کہتا ہوں
ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے اور ساری دنیا کی مساجد بیت اللہ سے ادنا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہوتا کہ آپ ایک مسجد میں پیشاب کرنے والے کو کوئی سزا دیتے یا اس کو ڈانٹتے یا اس کو جھڑکتے یا صحابہ اس کو پیشاب کرنے سے روکتے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ جب آپ جانتے ہیں ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، آپ نے اس کی بے وصولی کو چھوٹا کیا، فرمایا صحابہ سے کہ یہاں ایک ڈول پانی کا بہا دو، یہ فرمایا شنو علیہ دربم من ماء، ایک پانی کا ڈول یہاں بہا دو۔ صحابہ پانی بھر کے لائے ڈول میں، وہاں پانی بہا دیا، مسجد پاک ہو گئی، مسجد پاک ہو گئی۔ آپ نے بلا کر اس دیہاتی کو سمجھایا کہ مسجد تو عبادت کے لیے اور ذکر و تلاوت کے لیے ہے، پیشاب بہانے کے لیے نہیں ہے۔ اس سے زیادہ آپ نے ان سے کچھ نہیں فرمایا، اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ وہ دیہاتی اپنی قوم میں چلا گیا اعلان کرتا ہوا کہ ان کی تعلیم کا طریقہ یہ ہے، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مارا، نہ جھڑکا، کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی کہ مسجد میں پیشاب کر دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں لوگوں کو اس کا تو غم ہے کہ دین کا نقصان ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن کے محافظ ہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ دین اور دعوت کے بھی محافظ ہیں۔ یہ تو کام کرنے والوں کو دھوکہ ہے، کام کرنے والوں کو دھوکہ ہے، اور یہ شیطان کے جال میں پھنس گئے اس خیال سے کہ کام کا نقصان ہوگا، لہذا کام کی حفاظت کے لیے فساد کرو۔ جب منکر سے روکنے کے لیے سنت کے طریقے سے ہٹ جائیں گے تو اس کا نتیجہ فساد ہوگا، اصلاح نہ ہوگا۔ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے کہ کام کا نقصان ہوگا، کام کا نقصان ہوگا، نہیں۔ اللہ رب العزت دعوت کی محنت کے قرآن کی طرح محافظ ہیں، اللہ اس دعوت کے کام کے قرآن کی طرح محافظ ہیں۔ جس طرح قرآن کو کوئی زمانہ ختم نہیں کر سکتا، اس لیے اس طرح انبیاء علیہ السلام کی اجتماعی محنت، انبیاء علیہ السلام کی اجتماعی محنت جو اس امت کی طرف اجتماعی طور پر منتقل ہوئی ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ جو بھی